صل على محمد وآل محمد۔ دربار یزید۔ جب تک قیدی خواتین اور بچوں کو شام پہنچایا گیا وہ انتہائی پریشان حال ہو چکے تھے۔ ان کے بدن خاک سے اٹ چکے تھے، کپڑے پھٹ چکے تھے اور رسیوں کے زخموں سے خون نکل رہا تھا۔ آخرکار قیدی دربار یزید میں داخل ہوئے۔ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے اور نشے میں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس لعین کے پیروں کے پاس ایک تشت میں امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس رکھا ہوا ہے۔ یزید ملعون قیدیوں کو دیکھ کر انتہائی خوش ہوا۔ اس نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا چاہی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے لعین کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور سوال کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ جب ہمارے جد بزرگوار پیغمبر خدا ہمیں اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ سن کر یزید دہل گیا اور ہر شخص رونے لگا۔ پھر یزید ملعون نے کوشش کی کہ عمر ابن سعد اور ابن زیاد کو مورد الزام ٹھہرایا جائے، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ قیدیوں کی رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید اتنا خوش تھا کہ اس نے کہا کہ جنگ بدر میں مرنے والے اگر آج موجود ہوتے تو انہیں دکھاتا کہ کس طرح ان کا بدلہ لیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب یزید لعین کے منہ سے یہ نجس الفاظ سنے اور خانوادہ رسول کو شہید کر کے اس لعین کی خوشی کا یہ عالم دیکھا تو آپ سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئیں اور اس کے جاہ و حشم سے کسی بھی طرح متاثر ہوئے بغیر ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ جناب زینب کا فصیح و بلیغ خطبہ یزید لعین پر بجلی بن کر گرا، کیونکہ اس خطبے نے اس کی جھوٹی شان و شوکت اور جاہ و حشم کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور وہ جواب میں کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ اس خطبے کا وہاں موجود لوگوں پر گہرا اثر ہوا اور وہ لوگ غم زدہ ہو گئے۔ یزید نے ہیلے بہانے بنانے کی کوشش کی کہ کسی طرح اپنے آپ کو درست ثابت کر سکے۔ امام زین العابدین علیہ السلام آگے بڑھے تاکہ عوام سے مختصر سا خطاب فرما سکیں۔ یزید خوف زدہ ہو گیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ یہ اس وقت تک خاموش نہیں ہوں گے جب تک مجھے اور خاندان ابو سفیان کو ذلیل نہ کر دیں، مگر لوگوں نے زور دیا کہ امام علی مقام کو بولنے کا موقع دیا جائے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ امام نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس کے نتیجے میں لوگوں کے دل گرما گئے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ لوگوں، خدا نے ہمیں 6 خصلتیں عطا کی ہیں اور ہمیں 7 خصوصیات کے ذریعے دوسروں پر فضیلت بخشی ہے۔ ہمیں علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے۔ امام علی مقام نے اپنا خطاب جاری رکھتے ہوئے فرمایا، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ یہ جان لیں کہ میں مکہ اور مدینہ کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو غریبوں کو زکوٰۃ دیا کرتا تھا، میں احرام باندھنے والوں اور حج ادا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین مرد کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے۔ آپ اسی طرح اپنا تعارف کراتے رہے یہاں تک کہ لوگ رونے لگے۔ یزید کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ لوگوں کی سوئی ہوئی حس بیدار نہ ہو جائے اور انقلاب نہ آ جائے، لہٰذا اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ جلدی سے اذان دو۔ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو امام علی مقام نے یزید لعین سے دریافت کیا، اے یزید، یہ محمد میرے جد ہیں یا تیرے؟ اگر تو کہے کہ تیرے ہیں تو تو جھوٹا ہے، اور اگر تو کہے کہ میرے ہیں تو پھر تو نے ان کی آل کو اس طرح بے دردی سے کیوں شہید کیا؟ یزید کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ لا علمی میں ڈوبے ہوئے تھے اور بنی امیہ نے انہیں گمراہ کر دیا تھا۔ یزید کو اپنے تخت کھونے کا خدشہ ہوا اور اس نے قیدیوں کو آزاد کر دیا، مگر اس کا یہ اقدام انہیں اس کے ظلم کی تشہیر کرنے اور سچ کو پھیلانے سے نہ روک سکا۔ انسانی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کے انقلاب جیسے کسی دوسرے انقلاب کی نظیر نہیں ملتی کہ جس نے دنیا کو ہلا دیا، سچ کا بول بالا کیا اور انسانی اقدار کو بلند کیا۔
یہ انقلاب اسلام کے لیے فتح کا پیغام لایا اور بنی امیہ کے لیے شکست کا باعث بنا۔ عوامی سطح پر اس گھناؤنے اور ظالمانہ اقدام کی بھرپور مذمت کی گئی اور لوگوں نے کھل کر اس کی مخالفت کی۔ انقلاب عالی مقام آج بھی لوگوں کے دلوں میں اسلام کی طاقت اور محبت کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔